صرف پڑھیے ہم مرشد کی شان ہے، دو تین اشعار پڑھنا چاہنا ایک دفعہ محبت نہ لاکھو سبحان اللہ۔ مینو مرشد رنگ چڑھایا مینو مرشد رنگ چڑھایا سب رنگ وچ رنگ کمال سیو ایسا سجایا اس نے تخلیق کو رشکایا، جس کا سایہ زمین پہ نہ آیا وہ رب کی رضا بن کے آیا۔ ماشاءاللہ اسی محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کے آقا کریم کی بارگاہ میں ایک دفعہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ معزز و مکرم عالی مرتبت شہنشاہ فقر و ولایت، منبع جود و سخا، وارث میراث مصطفیٰ، پیر کامل قبلہ مرشد پاک، معزز مہمانان گرامی اور عاشقان مصطفیٰ، السلام علیکم۔ سامعین محترم، ایک بار پھر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا نکلتی ہے اللہ رب العزت خان امیر خان صلہ صاحب کی قبر پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کے جو وارث ہیں جس اللہ کی محبت کو پیغام کو لے کے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں برکت عطا فرمائے۔ آقا کے میلاد کی محفل سجائی، اللہ کی سنت ادا کرنے کا موقع ملا، اور اس پاک محفل کے صدقے ایک ولی کامل کا دیدار نصیب ہو رہا ہے۔ وقت کم ہے، آقا کی بارگاہ میں مختصر سی حاضری اور جو مرد فقیر آپ کو عطا کرنے آئے ہیں اس کے بارے میں نے محبت بھرا پیغام دینا ہے۔ آپ توجہ رکھیں گے، تھوڑے وقت میں میرا کام آسان ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، ہجرت کو 6 سال گزر گئے، توجہ رکھنا۔ صحابہ کرام کے دل میں محبت آئی کہ بیت اللہ سے دور ہوئے بڑا عرصہ گزر گیا، کعبہ کا طواف کر لیا جائے، دل چاہا۔ کملی والے آقا کی بارگاہ میں آئے، عرض کی، ریپیٹ کم کریں، ریپیٹ آواز بڑھا دیں۔ عرض کی، یا رسول اللہ، بیت اللہ کی زیارت کو دل کر رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سفر کی تیاری کی۔ توجہ رکھنا، تاریخ بتاتی ہے اللہ نے اس سفر کا قرآن میں ذکر کیا۔ توجہ رکھنا،
کہ 1400 صحابہ کم و بیش 1400 صحابہ میرے آقا کے ساتھ ہیں، مدینہ سے چلے ہیں اور بیت اللہ کی زیارت کے لیے مکہ کی طرف آ رہے ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے، مکہ والوں کو کسی نے افواہ پھیلا دی کہ مسلمانوں کا لشکر تو تم سے جنگ کرنے آ رہا ہے۔ حالات خراب ہو گئے۔ میرے آقا کریم نے اپنے پیارے یار حضرت عثمان ذو النورین کو توجہ رکھنا، حالات کا جائزہ لینے کے لیے مکہ بھیجا، خود تشریف فرما ہے حدیبیہ کے مقام پر۔ عزیزان محترم، حدیبیہ کے مقام پر تاریخ اسلام کے دو بڑے واقعات ہیں جن کو اکثر ہم بھول جاتے ہیں۔ آج میں چاہتا ہوں ان کا ایک خاص پوائنٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں۔ حدیبیہ کے مقام پر کفار مکہ اور اہل اسلام میں ایک معاہدہ ہوتا ہے جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ قریش کی طرف سے ایک وفد آتا ہے اور اہل اسلام بیٹھے ہیں، ایک معاہدہ ہے، معاہدہ شروع، توجہ رکھنا، اس کا صرف میں نے ایک فکرہ آپ لوگوں کو بتانا ہے۔ میرے آقا مولا کائنات حضرت علی کو بلاتے ہیں، اے باب العلم، کتنی بڑی بات ہے، مدینہ العلم باب العلم کو بلا رہے ہیں۔ اے باب العلم، کاغذ اور قلم لے کر آؤ، جو میں بولوں گا علی لکھنا تم نے ہے۔ ایک طرف کفار بیٹھے ہیں، معاہدہ شروع ہونے لگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، توجہ رکھنا، علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ العلم کی زبان سے نکلا، علی کے قلم نے لکھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ رکھنا، بڑے راز کی بات ہے۔ کفار نے اعتراض کر دیا کہ یا رسول اللہ، اے محمد ابن عبداللہ، ہم تو اللہ کو نہیں مانتے، اگر اللہ کو مانتے ہوتے تو لڑائی ختم ہو جاتی، ہم تمہارے اللہ کو نہیں مانتے، لہٰذا ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھنے دیں گے، آپ اس طرح لکھیں جس طرح عرب کا دستور ہے۔ بچے بیٹھ جاؤ ذرا، توجہ سے بیٹھ جاؤ۔ میرے آقا کریم نے علی سے کہا، علی اس کے اوپر قلم پھیر دو۔ میرے آقا کا حکم تھا، علی نے قلم اٹھائی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ قلم پھیر دی۔ آقا نے فرمایا، لکھو علی، جو عرب کا دستور ہے، لکھ بسم کا، اس کے اسم سے۔ مولا کائنات نے لکھ دیا بسم کا۔ معاہدہ آگے بڑھ رہا ہے۔ معاہدے کا دستور ہوتا ہے کہ جن فریقین کے درمیان لکھا جائے، سب سے پہلے ان کے نام لکھے جاتے ہیں۔ توجہ رکھنا، میرے آقا نے علی سے کہا، علی لکھ، معاہدہ لکھا جا رہا ہے محمد الرسول اللہ۔ علی کے قلم نے لکھ دیا محمد الرسول اللہ۔ کفار نے پھر اعتراض کر دیا، اے محمد، اگر ہم آپ کو رسول مان لیں تو ہمارا اور تمہارا تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے، ہم یہ نہیں مانتے۔ محمد رسول اللہ اگر مان لیں ہماری لڑائی ختم ہو جاتی ہے،
میرے آقا کی مصلحت دیکھنا۔ اس صلح حدیبیہ کو اللہ نے قرآن میں پسند فرمایا میرے آقا کی عظمت کو، اور 2 سال پہلے مکہ فتح ہونے کی بشارت دے دی۔ میرے آقا نے فرمایا علی محمد اور رسول اللہ کاٹ دو، لکھ دو محمد بن عبداللہ۔ علی نے توجہ رکھنا، اس مولا کائنات باب العلم نے ادب سے قلم زمین پہ رکھ دی، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ آپ کا حکم علی ٹال نہیں سکتا۔ آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاٹ دو، یہ بندے اور رب کا معاملہ تھا، میں نے کاٹ دیا۔ اے میرے آقا، علی کے ایمان نے آپ کو محمد رسول اللہ مانا ہے، خدا کی قسم علی نے مانا ہے، علی کا قلم اب کاٹ نہیں سکتا۔ خدا کی قسم قربان جاؤں علی کی بصیرت پر۔ اے میرے آقا، اگر آج علی کے قلم نے محمد رسول اللہ کاٹ دیا تو خدا کی قسم لا نبی بعد کی تفسیر ختم ہو جائے گی۔ میرے آقا انا خاتم النبیین کو کون مانے گا؟ آج یہ اپنا حکم واپس لے لے، علی کا قلم محمد رسول اللہ لکھ کے نہیں کاٹ سکا۔ تاریخ گواہ ہے، میرے آقا نے اپنے ہاتھ سے معاہدہ لکھ رہے ہیں نا، مصلحت ہے، اپنے ہاتھ سے لفظ کاٹا اور لکھا محمد ابن عبداللہ۔ خدا کی قسم صدیاں گزر گئی ہیں، علی کے وارثوں نے جب بھی میری آقا کی حرمت کا مقام آیا تو ڈنکے کی چوٹ پر میرے آقا کی ختم نبوت کا دفاع کیا۔ اگر میدان جنگ ہو تو کربلا والے گردنیں کٹا دیتے ہیں، اگر تحریر ہو تو اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ اور علی کے وارث، توجہ رکھنا، بڑا پتے کی بات بتانا لگا ہوں، جو کامل فقیر ہوتا ہے اس کو غصہ نہیں آتا، وہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہوتا ہے۔ توجہ رکھنا، فقیر کو غصہ کم آتا ہے، لیکن جب بات ایمان کی آ جائے تو خدا کی قسم پھر علی کے وارثوں کو بھی جلال آ جاتا ہے۔ جب بات ختم نبوت کی ہو، میرے مرشد پاک حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی مجد اللہ علی نے ڈنکے کی چوٹ پر مرد فقیر نے اللہ کے جلال سے کہا کہ اے دنیا والوں سن لو، جو بھی قیامت تک کوئی ملعون نبوت کا دعویٰ کرے، ارے وہ ملعون اور اس کے ماننے والے کافر اور زندیق ہیں۔ ایک فقیر کا لہجہ ہے، بات میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت کی آ گئی۔ عزیزان محترم، پیران پیر عبد القادر جیلانی کے ماننے والے ہوں، سلطان باہو کے ماننے والے ہوں، اولیاء اللہ کے ماننے والے ہوں، توجہ رکھنا، ایک عقیدے کی بات بتاتا چلو۔ ہمارے مرشد پاک فرماتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ کملی والے کل بھی زندہ ہے، کملی والے آج بھی زندہ ہیں۔ ہم حیات النبی کے ماننے والے ہیں۔ ارے خدا کی قسم، اگر آج امت اپنا عقیدہ ٹھیک کر لے کہ ہمارا نبی قیامت تک زندہ ہے، تو خدا کی قسم جن کا ایمان ہے کہ ہمارا نبی قیامت تک زندہ ہے، ان کا ایمان ہے کہ قیامت تک میرے آقا کی نبوت کا ڈنکا ہی بجتا رہے گا۔ عزیزان محترم، یہ وہ راز تھا
जब मौला कायनात ने हाथ बांध के कहा, या रसूल अल्लाह, आज अली का कलम रसूलुल्लाह लिख के नहीं काट सकता। अजीजा ने मोहतरम, ये इतनी खूबसूरत महफिल थी, तवज्जो रखना। मेरे आका ने जब उस्मान ज़ुन्नूरैन, मेरे आका का फरमान है कि अस्सहाबी का नजूम, खुदा की कसम मेरे आका का एक एक सहाबी आशिक़े रसूल है। अल्लाह का कुरान कहता है कि अगर तुम अल्लाह की इताअत करना चाहते हो तो मेरे मुस्तफ़ा की इताअत करो। अगर कुरान की तफसीर देखनी है, समझनी है, तो सहाबा किराम की जिंदगी को देखो, तुम्हें इसकी तफसीर पता चल जाएगी कि किस तरह सहाबा कमली वाले की इताअत किया करते। आका करीम ने उस्मान ज़ुन्नूरैन को मक्का भेजा के हालात का जायजा लेके आओ। इधर किसी ने अफवाह उड़ा दी थी कि मुसलमान हमला करने आए हैं। जब उस्मान मक्के पहुंचे तो किसी ने अफवाह उड़ा दी कि उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया। जो अल्लाह के नबी होते हैं, तवज्जो से सुनना, उनको भी साथ लेके चलना होता है जो मुकाम नबूवत को समझते हैं, और उन्हें भी साथ लेके चलना होता है जो मुकाम नबूवत को नहीं समझते। जो नए मुसलमान थे, कुछ अजीजो अकारब थे, उन तक बात पहुंची, उस्मान गनी को शहीद कर दिया। 1400 सहाबा हैं, थोड़ी सी परेशानी हुई। मेरे आका ने फरमाया, सबको इकट्ठा किया, आओ तवज्जो रखना, उस्मान की शहादत का बदला लेने के लिए बैत करते हैं। अल्लाह ने कुरान में इसको बैते रिजवान कहा है, तवज्जो रखना। 1400 सहाबा ने मेरे आका करीम के हाथ पर उस्मान गनी की शहादत का बदला लेने के लिए बैत की, तवज्जो रखना। अल्लाह ने कुरान में कहा, इन्नल्लज़ीना युबायऊनका, ऐ मेरे महबूब, ये जो तेरी बैत कर रहे हैं, खुदा की कसम ये तो अल्लाह की बैत कर रहे हैं, ये तेरी बैत नहीं कर रहे। दुनिया वालों, तुम जो मेरे महबूब के हाथों में हाथ दे के बैठे हो, जो कमली वाले के दस्ते मुबारक पे बैत कर रहे हो, अल्लाह का कुरान कहता है, बैते रिजवान बताती है कि तुम मेरे महबूब की बैत नहीं कर रहे, तुम तो अल्लाह की बैत कर रहे हो। अब नबी के इल्म को समझना। 1400 सहाबा बैत कर चुके, किस बात की? उस्मान गनी की शहादत का बदला लेना। 1400 सहाबा ने बैत कर ली। मेरे आका ने फरमाया, मेरा उस्मान भी तो बैत करेगा। खुदा की कसम, तुम नबी के इल्म का अंदाजा ही नहीं कर सकते। मेरे आका जानते हैं, फरमाया उस्मान भी बैत करेगा। सहाबा परेशान हैं, हम क्या सुन रहे हैं, मुस्तफा क्या फरमा रहे हैं, तवज्जो रखना। मेरे आका ने फरमाया, ये हाथ उस्मान का और ये हाथ मैं मोहम्मद का, ये उस्मान मेरे हाथ पे बैत कर रहा है। खुदा की कसम, जब मेरे आका ने अपना हाथ ऊपर रखा, तवज्जो रखना, कहा ये उस्मान मेरी बैत कर रहा है, अल्लाह की रहमत को बड़ा प्यार आया। जिब्रील पैगाम लेके आ गए, यदुल्लाह है फौका ऐदीहिम, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं ये जो ऊपर वाला हाथ है ये तो यदुल्लाह है, अल्लाह का हाथ है। यदुल्लाह है फौका ऐदीहिम, ये जो हाथों के ऊपर हाथ है ये तो अल्लाह का हाथ है।
اب جو عزیز و اقارب تھے انہوں نے دیکھا عثمان تو بڑے مزے میں رہ گئے، عرض کرنے لگے توجہ رکھنا، میں یوتے رسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ عزیزوں نے کہا یا رسول اللہ عثمان بڑے مزے میں رہ گئے، ادھر بیعت بھی ہو گئی، ادھر طواف ہو جائے گا۔ توجہ رکھنا، میرے آقا نے فرمایا میرا عثمان میرے بغیر طواف نہیں کر سکتا۔ عثمان غنی مکہ میں پہنچے ہیں، خاندان والے ہیں، کہنے لگے عثمان ہمارا افواہ اڑ گئی، لڑائی کا ماحول بن گیا، ہم باقی مسلمانوں کو اجازت نہیں دیں گے، تم رشتہ دار ہو، طواف کرنے آئے ہو، احرام باندھا ہوا ہے، تمہیں اجازت ہے، مکہ پہنچ چکے ہو، سامنے حرم ہے، کیا یاد کرو گے، جاؤ طواف کر لو۔ خدا کی قسم عثمان غنی کا جواب سننا، کہنے لگے ارے میرے کعبے کا کعبہ تو باہر بیٹھا ہے، عثمان کیسے اپنے کعبے کے بغیر طواف کر لے گا؟ یہ ہے میرے صحابہ کی زندگی، بتایا کہ مصطفیٰ کی اطاعت کس کو کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، دین اسلام میں ایک نکتے کی بات بتاتا چلو، وقت کو محدود کر رہا ہوں۔ دو بیعت ایسی ملتی ہیں جن میں بیعت لینے والا تو موجود ہے، جس نے بیعت کرنی ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ توجہ ہے؟ ارے مرید نظر نہیں آ رہا، مرشد تو کامل بیٹھا ہے۔ ایک بیعت میرے آقا کی سیرت سے، دونوں حوالے اپنے کریم آقا کی سیرت سے دینا چاہتا ہوں۔ عثمان غنی، اللہ نے قرآن میں بیعت رضوان کا حوالہ دیا، مکہ میں ہے، میرے آقا حدیبیہ میں ہے، فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا، یہ میرا۔ عثمان میلوں دور بیٹھے ہیں اور میرے آقا عثمان سے بیعت لے رہے ہیں۔ ایک بیعت ایسی ہے جسے دنیا والوں نے نہیں دیکھا، لیکن میرے آقا کریم نے دو گواہ بنائے۔ توجہ رکھنا، جب اپنا وقت اس دنیا سے جانے کا قریب آیا، اپنا جبہ مبارک مولا کائنات کو بلایا، عمر فاروق کو بلایا، اے عمر، اے علی، یہ میرا جبہ لے لو۔ توجہ رکھنا، ایک اللہ کا عاشق ہے، اویس کرنی اس کو کہتے ہیں، اس کے سارے جسم میں برس کے داغ تھے، سارے ٹھیک ہو گئے ہیں، ہاتھ پر نشان باقی ہے۔ ارے توجہ رکھنا، یہ نبی کی زبان کہہ رہی ہے، اے اویس کرنی تیرے ہاتھ پر نشان باقی ہے۔ مولا علی کو، عمر کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں 1000 میل دور میرا عاشق ہے جس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھوں میں دیا ہے۔ اہل محبت اس کو اویسی بیعت کہتے ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا اویس کرنی جیسے عاشق ایسے عاشق ہیں جو ہر لمحہ میرے رب کی قبا کے نیچے رہتے ہیں۔ اے علی، اے عمر، میرا جبہ اویس کرنی کو دینا اور کہنا میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرنا۔
मौला कायनात और उमर फारूक ढूंढते हुए हजरत अवैसे करनी के पास पहुंचते हैं। जुम्मा मुबारक दिया, वक्त कम है मेरे पास। हजरत अवैसे करनी ने, मेरे आका ने उनकी शान बताई कि इतना बड़ा आशिक, अल्लाह ने उनका राज ऐसा रखा। तवज्जो रखना, मेरे आका की हदीस है कि रोजे हशर अल्लाह 70,000 फरिश्ते पैदा करेगा, सबकी शक्लें अवैसे करनी जैसे होंगी। मेरा अवैसे करनी उनके झुरमट में जन्नत में जाएगा। अरे रोजे हशर भी अल्लाह अपने आशिक का राज नहीं खोलेगा। जब मौला कायनात ने, उमर फारूक ने जुब्बा मुबारक पेश किया, अवैसे करनी ने चूमा, आंखों को लगाया और पैगाम दिया, मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ किए। अवैसे करनी ने जुब्बा मुसल्ले पे रखा, अपनी जबी जुब्बे पे रख दी, अल्लाह की बारगाह में सजदा शुरू कर दिया। तवज्जो रखना, ऐ मौला तेरे महबूब ने जुब्बा भेजा है, उस वक्त तक नहीं पहनूंगा जब तक मेरे मैं कमली वाले की उम्मत को बख्श नहीं देता। सजदा तवील हो गया। उमर फारूक ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं, वक्त करीब आ गया। जरा सा हलाया, वो राब्ता टूट गया। अब ऐसे करनी ने आंख उठाई, कहने लगे, ए उम्मत, अगर उमर फारूक अगर आज ना हिलाते, खुदा की कसम उस वक्त तक सजदे से सर ना उठाता जब तक सारी उम्मत ना बगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने अपना मौजू तकरीबन वाइंड अप कर लिया। जब तक माइक ऑन करते हैं, अहले मोहब्बत, अहले तरीकत, आज सदियों बाद एक मर्द फकीर ऐसा आया है, तवज्जो रखना, जो तुमसे ज़ाहिर की बैत नहीं मांग रहा। जब तुम ज़ाहिर की बैत करते हो, तुम्हारा ज़ाहिर का जिस्म बैत करता है। और खुदा की कसम, अगर कोई मर्द फकीर ऐसा हो कि जो सैकड़ों मील दूर बैठ के तुम्हें बैत कर ले, अरे तेरा जिस्म क्या तेरे बातन को बैत कर लेता। जिस्म की बैत ये है कि तुम जरा सी गलती करो, ये टूट जाती है। और खुदा की कसम, मेरे मुर्शिद पाक हजरत सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही बरज़ुल्लाह आली ने फरमाया, अगर तेरे दिल की धड़कनें अल्लाह के जिक्र से जारी हो गई तो ये वो बैत है कि तुम जहां भी चले जाओ, अरे कच्चे धागे से बंधे हमारे पास ही आओगे, कि तुम्हारा कल्ब जानता है कि इसका मुर्शिद कौन है। आज सदियों बाद कोई ऐसा कादरी फकीर आया है जो ना तुमसे चंदा मांगता है, ना कोई नजराना मांगता है, ना ये बंदिश है अगर तुम कहीं बैत हो, तुम्हें तुम्हारा सिलसिला मुबारक एक ही पैगाम देते हैं कि वो इसमें ज़ात अल्लाह का नूर जो अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाया और अपने हबीब के सदके इस उम्मत को अता फरमाया। मेरे अल्लाह पाक के 99 सिफाती इसम है। तवज्जो है, मैं चाहता हूँ जब तक वो माइक सेट करे, सरकार आपको अता फरमाए, थोड़ी सी गुफ्तगू और कर लेते हैं। अल्लाह पाक के 99 सिफाती नाम है और उसकी ज़ात एक ही नाम है, वो है अल्लाह। हर नबी को एक एक सिफाती इस्म का नूर अता किया और अपने महबूब को अपना ज़ाती नूर अता फरमाया। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, अना मिन नूरिल्लाह है, मैं अल्लाह के नूर से बनाया गया और मोमिनीन मेरे नूर से बनाए गए। मेरे मुर्शिद पाक फरमाते हैं कि अल्लाह ने हर नबी को
ایک ایک صفاتی نور عطا کیا. ارے 1,24,000 پیغمبر مل کر بھی ایک اسم ذات کے قدموں تک نہیں پہنچ سکے. پھر میرے مرشد نے کملی والے کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جہاں ساری کائنات کا سر جھک جائے وہاں سے مقام مصطفیٰ کا آغاز ہوتا ہے. اور یہ وہ اسم ذات کا تحفہ تھا. حضرت آپ نے سنا ہوگا حضرت موسیٰ نے رب سے عرض کی رب آرینی، اے میرے مالک اپنا جلوہ دکھا. اللہ نے فرمایا موسیٰ تجھ میں تاب نہیں ہے. کہا اے میرے مالک تیرا نبی ہوں، اگر مجھ میں تاب نہیں ہے تو پھر کس میں تاب ہوگی؟ اللہ نے فرمایا یہ تاب ایک میرے محبوب کملی والے اسے میں سارے نبیوں کے بعد بھیجوں گا، جس کو میں نے سب سے پہلے جس کے نور کو پیدا کیا، اور جب دین کو مکمل کر لوں گا تب اس نبی کو بھیجوں گا. اس پر اپنا دین بھی ختم، اس پر کتاب بھی ختم، اس پر وحی بھی ختم، اس پر میری ساری نعمتیں تمام ہو جائیں گی. ایک میرا آخری نبی اور ایک اس کی امت کے فقیر ہیں جو میرا دیدار کر سکتے ہیں. تو موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ، اگر میں نبی ہو کے تیرا دیدار نہیں کر سکتا تو پھر یہ نبوت لے لے کملی والے کا امتی بنا دے، پھر مجھے امتی بنا دے. اور نبیوں نے اگر توجہ رکھنا، آج کسی کو دنیا کا کوئی چھوٹا سا عہدہ مل جائے وہ عہدہ نہیں چھوڑنا چاہتا. ہمارا یہ ایمان ہے کہ 1,24,000 انبیاء اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. کون نبی نبوت کو چھوڑ کے امتی بننا چاہتا ہے؟ راز کیا تھا؟ وہ راز اسم ذات تھا جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا اور اس امت کو عطا کیا، اور یہ امت امتوں کی سردار بنا دی. ہماری چھوٹی چھوٹی عمریں، گناہگار انسان، لیکن اگر اس امت کو امتوں کا سردار بنایا تو خدا کی قسم اپنے محبوب کملی والے کے صدقے سے. جب تک امت کے اندر توجہ رکھنا، آج ہر مومن کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے جو آج اہل اسلام پر قہر بن کے ٹوٹا ہوا ہے. تم فلسطین کو دیکھ لو، تم مسجد اقصیٰ کی حالت کو دیکھ لو. خدا کی قسم آج امت اس قدر نیچے کیوں چلی گئی؟ ایک دور تھا جب ساری دنیا اس امت کی غلام ہوتی تھی. کیوں؟ اس کا راز میرے مرشد پاک نے فرمایا کہ جب تک سینوں میں وہ اللہ کا نور تھا، یہ امت امتوں کی سردار تھی، ساری امتیں اس کی غلام تھی. آج ہم فرقوں میں بٹ گئے، کمزور ہو گئے، یہ سینے نور سے خالی ہو گئے، اس لیے دوسری قومیں ہم پر حاوی ہو گئی ہیں. اگر آج بھی تیرے سینے میں اسم ذات کا نور آ جائے تم یہ نہیں کہو گے کہ سنی ہوں، شیعہ ہوں، وہابی ہوں، بلکہ یہی کہو گے امتی ہوں بس تمہارا یار. عزیزان محترم، یہ جو اسم ذات کا نور ہے، یہ کبھی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے، پیران پیر کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرفراز اللہ. آخری چند الفاظ پیران پیر کی بارگاہ میں توجہ رکھنا. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو محی الدین کہتے ہیں. بڑے محبت والے لوگ بیٹھے ہو، راز کو سمجھنا. محی الدین کا مطلب ہوتا ہے دین کو زندہ کرنے والا.
اہل محبت نے بتایا 3 مرنے والی چیز نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ جو تمہارے سینے میں دل ہے یہ دل بیمار ہو جاتے ہیں، دل مردہ ہو جاتے ہیں، ارے دین نہیں مرتا۔ جب میرے غوث کا زمانہ تھا اس وقت بھی امت فرقوں میں بٹ گئی تھی، زبان سے کلمہ پڑھنے والے بہت تھے، دلوں کا نور خالی ہو گیا تھا، دل مردہ ہو گئے تھے۔ حضور غوث اعظم نے ایک بار پھر اس میں ذات اللہ کے نور سے ان دلوں کو بیدار کیا، زندہ کیا تو محی الدین کہلائے۔ اور اسی پیغام کو حضرت سلطان باہو نے پہنچایا کہ زے زبانی ہر کوئی پڑھدا تے دل دا کلمہ کوئی ہو۔ آج اس دل کو کلمہ پڑھانے کے لیے یہ مرد فقیر یہاں آئے۔ تم سے نہ بیعت کا تقاضا ہے، نہ کچھ چندہ چاہیے، نہ نذرانہ چاہیے، بس اتنا توجہ رکھنا اگر یہ دل اللہ کے ذکر سے جاری ہو جائے پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ دل دل نہیں رہتا، اللہ کا عرش بن جاتا۔ زبان میں یہ طاقت ہے، تم سو جاؤ یہ چپ کر جاتی ہے، اور خدا کی قسم اگر یہ قلب بیدار ہو کر اللہ کے ذکر میں لگ جائے، ارے بستر کی نیند کیا، تم قبر کی کوٹھڑی میں چلے جاؤ، یہ وہاں بھی اللہ اللہ کرتا رہتا۔ تو میں بڑے ادب کے ساتھ اور آخر تک جہاں تک آواز جا رہی ہے ان کو مخاطب کرنا چاہوں گا، مرشد پاک سے ملتمس ہوں کہ وہ آپ کو میراث مصطفیٰ اسم ذات عطا فرمائیں۔ آپ نے توجہ رکھنا، فقیر کا کام ہے وہ یہ ڈیوٹی پوری کر کے چلے جائیں گے، اس نعمت کی قدر کرنا، اپنی زندگیوں میں تھوڑا سا وقت نکال کر اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ فرماتا ہے کہ تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا، ارے تو زمین پہ بیٹھ کے میرا ذکر کرے گا، میں آسمان میں بیٹھ کے تیرا ذکر کروں گا۔ تو آپ سب نے مرشد پاک کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر اللہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، یہ نعمت انشاءاللہ آپ کو عطا ہو جائے۔ عزیز ساتھیو السلام علیکم، سب میرے ساتھ پڑھے اللہ ہو 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو السلام علیکم۔ آپ کے سامنے بات کرنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے، کسی فرقے کی دل آزاری نہیں ہے، کسی فرقے پر کوئی نکتہ چینی نہیں ہے، پیغام محبت ہے، محبت والے دلوں تک پہنچانا مقصد ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ختم نبوت جیسی آزمائش سے گزر رہی ہے۔ اسی وقت کو دیکھتے ہوئے بہت عرصہ پہلے ہمارے مرشد پاک نے فرمایا کہ ختم نبوت پر ہمارا کامل ایمان ہے، حضور پاک کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا اور اس کے ماننے والے دونوں کافر اور زندیق ہیں۔ اور ہمارے مرشد پاک نے امت کی رہنمائی کی کہ اگر تم اس فتنے سے بچنا چاہتے ہو تو اپنا کنیکشن اللہ کے ساتھ جوڑ لو۔ تو عرض کی کہ اللہ کے ساتھ کنیکشن کیسے جوڑے؟ ہمارے مرشد پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر ایک ٹیلی فون لگا دیا ہے جو صرف اللہ کے ساتھ رابطے کا ذریعہ ہے۔ یہ جو موبائل فون ہے آپ کے پاس ہے، یہ اس ٹیلی فون کی نقل ہے۔ اس موبائل فون کو بجلی چاہیے اور اس اندر والے ٹیلی فون کو نور چاہیے۔ بجلی یہاں سے بجلی کی لہریں آپ کی بات کو امریکہ پہنچا دیتی ہے اور نور کی لہریں یہاں سے عرش معلیٰ اللہ تک پہنچا دیتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس ٹیلی فون تک نور کیسے پہنچتا ہے؟ ہمارے مرشد پاک فرماتے ہیں جس طرح تمہاری زبان ذکر کرتی ہے اسی طرح تمہارا دل ذکر کرتا ہے۔
فرق اتنا ہے کہ زبان ذکر کرے یہ بندے کے اختیار میں ہے اور یہ دل ذکر کرے یہ اللہ کے اختیار میں ہے. دل اسی کا ذکر کرتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ دل ذکر کیسے کرتا ہے. اس کے لیے ہمارے مرشد پاک فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو تمہارے اندر ایک روح بند ہے. فرمایا روح نہیں بند، روح جیسے ایک اور مخلوق ہے جسے قلب کہتے ہیں. روح آپ کے سینے کے دائیں جانب اور قلب آپ کے سینے کے بائیں جانب. نہ روح نظر آتی ہے اور نہ یہ قلب نظر آتا ہے. اس قلب کی شکل بیضوی ہے، انڈے کی طرح. انڈے کو بیضا کہتے ہیں اور آپ کے اس قلب کو بیضا ناسوتی کہتے ہیں. انڈے کے اندر ایک چوزا بند ہے، نظر نہیں آتا. اس کے اندر ایک فرشتہ بند ہے، وہ بھی نظر نہیں آتا. انڈے کے گرد 3 چھلکے ہیں، 3 جالے ہیں، سائنس کہتی ہے. اور سلطان صاحب فرماتے ہیں تمہارے اس قلب کے گرد 1,80,000 شیطانی جالے ہیں. انڈے کو مرغی چاہیے اور اس قلب کو مرشد چاہیے. مرغی کیا کرتی ہے؟ اس انڈے کے حساب سے اس کو زہری گرمی پہنچاتی ہے اور مرشد کیا کرتا ہے؟ اس قلب کے حساب سے اس کو اللہ کا نور پہنچاتا ہے. جب انڈے کو زہری گرمی پہنچی تو انڈا 22 دن کے بعد پھٹ جاتا ہے، اس کے چھلکے ٹوٹ جاتے ہیں تو انڈے سے ایک چوزا آزاد ہو جاتا ہے. چوزے نے پہلا کام کیا کیا؟ چون چوں کی. ہم نے اسے پڑھایا یا سکھایا نہیں ہے، بغیر سیکھے سکھائے چون چوں کی، کیونکہ اس کی فطرت ہے چون چوں کرنا. تو اسی طرح جب اللہ کا ولی آپ کے دل پر نوری نظر ڈالتا ہے تو نور کی گرمی سے 1,80,000 شیطانی جالے ٹوٹ جاتے ہیں. انڈے کے جالے ٹوٹے تو چوزا آزاد ہوا. جب اس قلب کے جالے ٹوٹتے ہیں تو اس سے ایک فرشتہ آزاد ہو جاتا ہے. وہ بغیر سیکھے سکھائے چوں چوں اور یہ بغیر سیکھے سکھائے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے. کیوں کہ اس کی فطرت ہے اللہ اللہ کرنا. جب یہ اللہ اللہ کرتا ہے تو معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کا دل ایک دفعہ اللہ پڑھ لے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پوچھا کیسے معاف ہوگے؟ فرمایا زبان ذکر کرے یہ بندے کے اختیار میں اور یہ دل ذکر کرے یہ اللہ کے اختیار میں ہے. دل اسی کا ذکر کرتا ہے جس کو اللہ چاہ لیتا ہے. جب اللہ چاہ لیتا ہے تو پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. پھر آپ کام کاج میں لگ جائیں گے، دل اللہ اللہ کرتا رہتا ہے. بیوی بچوں میں مصروف ہیں، دل اللہ اللہ کرتا رہتا ہے. والدین کی خدمت کر رہے ہیں، دل اللہ اللہ کرتا رہتا ہے. اس کو کہتے ہیں دستکار میں دل یار میں. حتیٰ کہ آپ بستر پر سو جاتے ہیں، دل وہاں بھی اللہ اللہ کرتا ہے. پھر سلطان صاحب فرماتے ہیں کچھ جاگتے ہو سوتے ہو، کچھ سوتے ہو جاگتے ہو. کہ کچھ لوگ جاگ رہے ہیں میری نظر میں وہ سوئے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہے. اور کچھ لوگ اپنے بستروں پر سو رہے ہیں، دل اللہ اللہ کر رہے ہیں. در حقیقت وہی لوگ جاگ رہے ہیں اور اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں. پھر آپ کے دل میں نور آ جاتا ہے. نور کیسے آتا ہے؟ ہمارے مرشد پاک فرماتے ہیں کہ پتھر کو پتھر سے ٹکرائے تو چنگاری اٹھتی ہے، پانی پانی سے ٹکرایا تو بجلی پیدا ہوئی. جب اللہ کا ذکر آپس میں ٹکراتا ہے تو نور پیدا ہوتا ہے. وہ نور آپ کے دل میں آ جاتا ہے. جب دل میں نور آیا تو پھر سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں اسلام لائے ہو. مومن تب بنو گے جب نور تمہارے قلوب کے اندر اترے گا. پھر وہ نور خون کے ذریعے جسم میں پھیل جاتا ہے. جب جسم میں پھیلتا ہے تو وہ اس میں کیا کمال ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ شیطان انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے. جب وہ انسان کے خون میں شامل ہو جاتا ہے تو کچھ شیطانی بیماریاں چھوڑ دیتا ہے. وہ کون سی ہیں؟ ہرس، حسد، شہوت، ریاکاری، کینہ، بغض، بخل، غصہ، تکبر. یہ سب شیطانی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے ہم فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں اور اللہ اور حضور پاک سے دور ہو چکے ہیں. جب اللہ کا نور آپ کے جسم میں خون میں پھیل جاتا ہے تو یہ شیطانی بیماریاں جلنا شروع ہو جاتی ہیں. اور ایک دن آتا ہے کہ انسان کا دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور اللہ کے نور سے چمک اٹھتا ہے. پھر ہمارے مرشد پاک فرماتے ہیں کہ تمہاری نظر یہاں سے اٹھی چمکتے ستاروں پر پڑی، اللہ کی نظر وہاں سے اٹھی چمکتے دلوں پر پڑی. کیونکہ حدیث شریف ہے کہ نہ وہ شکلوں کو دیکھتا ہے اور نہ ہی عملوں کو دیکھتا ہے. جب بھی دیکھتا ہے مومن کے قلب اور نیت کو دیکھتا ہے. جب اس نے دیکھا کہ دل نور سے چمک رہا ہے تو وہ اس پر مہربان ہو جاتا ہے. جب وہ مہربان ہوتا ہے تو اس کی مہربانیت کے اثرات یہ ہیں کہ وہ اصحاب کہف کے کتے پر مہربان ہوا تو اس کو حضرت قطمیر یعنی انسان بنا کر جنت میں بھیج دیا. تو جب کسی بندہ مومن پر مہربان ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیتا ہے. پھر اس کے ایمان کا ذمہ خود اٹھا لیتا ہے. پھر اس کے ایمان کو کسی قسم کا خطرہ نہیں رہتا. اس کے لیے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل ذکر کرے، اس سرکار پاک نے آپ کو ذکر قلب کا اذن عطا کیا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت جب آپ اپنے بستر پر لیٹ جائیں تھوڑی دیر کے لیے دنیاوی خیالات اپنے دل سے نکال دیں، شہادت کی انگلی کو قلم خیال کریں، اپنے دل پر اسم اللہ لکھیں. جب بھی لکھنا ہے بڑے پیار کے ساتھ لکھنا ہے اور جس کے جو بھی مرشد ہیں اپنے مرشد کو اپنے تصور میں لائیں.
अगर किसी के मुर्शिद नहीं है तो सरकार का तस्वर कर लें कि ये उंगली कलम है और सरकार खुद पकड़ कर लिख रहे हैं, लिखते लिखते सो जाएं। दूसरा तरीका ये है, किसी भी फारग वक्त में अपने दिल पर हाथ रखें, दिल की धड़कन महसूस करें। आप अपनी नब्ज पर भी हाथ रख सकते हैं। आपकी नब्ज आपके दिल के साथ बराबर धड़क रही है, एक धड़कन के साथ अल्लाह और दूसरी के साथ हु अल्लाह हु अल्लाह हु। जब भी मिलाना है दिल ही दिल में मिलाना है, साथ साथ सरकार को अपने दिल में पुकारना है। आपने चंद दिन कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह सरकार की निगाह कीमिया से आपका दिल अल्लाह अल्लाह करना शुरू होगा।